فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار۔ ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7۔ کتاب کے صفحہ 93 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حبیب ابن مظاہر رضی اللہ کی شہادت۔ لکھا ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کوفے کے شیعوں میں ایک مشہور انسان تھے۔ حضرت حبیب رضی اللہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے ان محبوں میں سے تھے کہ جنہوں نے آخری عمر تک خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کی اور محبت و مودت کا ثبوت دیا۔ آپ نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی دردناک اور غم انگیز شہادت و سعادت کی خبر حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچائی گئی کہ کوفیوں نے کس طرح حضرت مسلم علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں اور اصحاب کو حکم دیا تھا کہ ہر کوئی ایک پرچم حسین علیہ السلام کو پکڑے، اور سب نے حکم امام علیہ السلام پر ایک پرچم اسلام کو تھام لیا۔ ایک پرچم بچ گیا تو آپ علیہ السلام کے ایک ساتھی نے خواہش ظاہر کی کہ مولا، اگر آپ علیہ السلام کی اجازت ہو تو میں بھی اس پرچم اسلام کو ہاتھ میں تھامنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پیج 94۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پرچم کو پکڑنے والا ابھی آنے ہی والا ہے۔ آپ کا اشارہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرف تھا۔ پھر آپ نے ایک خط حبیب ابن مظاہر کی طرف لکھا جس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ حسین بن علی علیہ السلام کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کی جانب کہ اے مرد فقیہ و دانش و حبیب، دوبارہ سے اس جملے کو دیکھتے ہیں۔ اے مرد فقیہ و دانشور حبیب، تم ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے سمجھتے ہو اور ہمیں دوسروں سے بہتر جانتے ہو۔ تم ایک غیور اور آزاد فکر مرد ہو۔ اپنی جان کو ہم پر نچھاور کرنے سے دریغ نہ کرنا، اس کا اجر اور صلہ تمہیں روز قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ نامہ کوفے میں خفیہ طور پر حضرت حبیب رضی اللہ کو پہنچایا گیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ اس نامے کو پا کر کربلا پہنچنے کی فکر میں ہی تھے کہ جتنے جلدی ہو سکے کربلا پہنچ جائیں۔ اسی فکر میں تھے کہ حضرت مسلم بن اوسجہ کا خیال آیا۔ جب ان سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ ان کے ہم سن ہم فکر دوست مسلم بن اوسجہ ہاتھ میں مہندی لیے حمام کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت حبیب نے مسلم سے کہا، تمہیں خبر نہیں کہ ہمارے آقا و مولا حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچ چکے ہیں؟ جلدی کرو، ہمیں مولا کی خدمت میں پہنچنا ہے۔ حضرت مسلم کو جو ہی امام علیہ السلام کے کربلا آنے کی اطلاع ہوئی تو اس کا چہرہ زیارت امام علیہ السلام کے شوق میں کھل اٹھا۔ دونوں دوست اسی رات کوفے سے روانہ ہوئے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کاروان حسینی میں کربلا میں داخل ہونے سے پہلے شامل ہو چکے تھے۔ اگر ان روایات کو مستند و محکم تسلیم کر لیا جائے تو پھر واقعہ اس ترتیب سے ہوا کہ گزشتہ روایت کے مطابق امام علیہ السلام نے ایک پرچم اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ اس پرچم کو اٹھانے والا خود آ کر اس کو اٹھائے گا۔ امام علیہ السلام نے اچانک دیکھا تو دور سے دھول اٹھتی ہوئی نظر آئی۔ امام علیہ السلام نے انصبات اور وفور محبت سے فرمایا کہ اس پرچم کو اٹھانے والا آ رہا ہے۔ بالآخر وہ انتظار ختم ہوا، وقت کی تنابیں کھینچ لی گئیں، فضائے
کربلا کا غبار چھٹا تو سب نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کا حبیب رضی اللہ ہے۔ حبیب گھوڑے سے اترے اور زیارت امام علیہ السلام کی خوشی میں آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ حضرت حبیب رضی اللہ نے امام علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کو سلام کیا۔ سب نے حبیب رضی اللہ کے سلام کا جواب نہایت پرجوش انداز میں دیا۔ پھر اب آئیے اگلی ہیڈنگ، ہم پیج 95 پہ پہنچ گئے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا حبیب ابن مظاہر کو سلام۔ لکھا ہے جب حبیب ابن مظاہر کی تشریف آوری نے صحرائے کربلا کی فضا کو ہی بدل دیا تو سب نے جوش و خروش کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ خیام کے باہر ایک عجیب جوش و خروش دیکھا تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت فضہ سے پوچھا کہ اماں فضہ ذرا پتہ تو کریں کون آیا ہے جس کا استقبال اتنے جوش و خروش سے کیا گیا ہے؟ تو حضرت فضہ نے بتایا کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ حضرت ثانیہ زہرا نے کہا میرا سلام انہیں پہنچاؤ۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا سلام حبیب ابن مظاہر کو پہنچایا گیا تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنے چہرے کو پیٹ لیا اور سر میں خاک ڈال لی اور گریہ کرتے ہوئے کہا کہ میں کون ہوں جسے مرشد زادی سلام کر رہی ہیں؟ کیا کربلا میں ایسی رت بدل گئی ہے کہ کائنات کے مالک اپنے غلاموں کو سلام کر رہے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ لوگ امام مظلوم علیہ السلام کی حمایت و نصرت میں نکلیں۔ آپ نے پوری کوشش کی تھی کہ لوگ مسلم بن عقیل کی بیعت کریں اور آپ کی تحریک میں شامل ہوں۔ آپ نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں سے چند افراد کو امام کی نصرت کے لیے کربلا بھیجا۔ انہوں نے امام علیہ السلام کے قدموں میں شہادت کا جام نوش کیا، جن کے نام یہ ہیں۔ ہم آ گئے پیج 96 پہ، آئیے یہاں پہ ٹوٹل 11 نام دیے گئے ہیں، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ نمبر 1 آپ کے بھائی علی بن مظاہر، 2 آپ رضی اللہ کے چچا اور ربیہ بن خوت خیواؤ توئے، نمبر 3 سلیمان بن ربیہ اسدی، نمبر 4 انس بن حرس کاہلی، نمبر 5 مسلم بن اوسجا، نمبر 6 قیس بن مسہر، میم پہ پیش ہے میم سین ہیرے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو سانحہ کربلا سے پہلے کوفے میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، یہاں پر بریکٹ کلوز۔ 7ویں نمبر پہ نام ہے عمرو بن خالد اسدی، 8ویں نمبر پہ سعد عمرو بن خالد اسدی کا آزاد شدہ غلام، نمبر 9 موقع میم واو قاف عین موقع بن سمامہ، نمبر 10 انس بن کاہل اسدی، اور 11ویں نمبر پہ نام ہے حبیب ابن مظاہر کا ایک غلام۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حبیب ابن مظاہر رضی اللہ اور قبیلہ بنی اسد۔ تفصیلات یوں ہیں کہ ناسخ نون الف سین خ ناسخ، بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190، مقتل خوارزمی صفحہ نمبر 273، اور دیگر میں روایت ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے امام عالی مقام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا مولا میرا قبیلہ بنی اسد کربلا کے نزدیک ہے، اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے آپ علیہ السلام کے لیے نصرت طلب کروں۔ مجھے یقین ہے کہ میری دعوت پر وہ آپ کی نصرت کے لیے میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اس امر کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت حبیب رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر اس قبیلے تک جا پہنچے۔ جب حبیب قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے ملے تو آپ رضی اللہ نے ان کے سامنے اپنا موقف و ہدف بیان کیا، اور پھر آپ رضی اللہ نے برملا اظہار کرتے ہوئے انہیں دعوت دی کہ اگر تم دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود چاہتے ہو تو قافلہ حسینی میں شامل ہو جاؤ۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں، از روئے بصیرت میری اطاعت کرو اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو اور دنیا و آخرت کا شرف حاصل کرو۔ قسم بخدا جو کوئی ان کی نصرت میں شہید ہوگا وہ بہشت کے اعلیٰ ترین درجات تک رسائی حاصل کرے گا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ عبداللہ بن بشر کا کہنا ہے کہ میں وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے حضرت ابی حبیب رضی اللہ کی دعوت کو قبول کیا اور کہا کہ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کروں گا۔ پھر عبداللہ بن بشر نے محبت و مودت اہل بیت علیہ السلام میں یہ اشعار پڑھے۔ یہ اشعار عربی میں ہیں دونوں، ترجمہ ہے کہ یعنی میری قوم میرے بارے میں اچھی طرح جانتی ہے، میں ایک بہادر جنگجو ہوں،
قتال و جدال، میں اپنی مثال آپ ہوں. شیر لکھا ہے شین، یہ شعر ہی لکھا ہے، شیر بیشہ شجاعت ہوں، بے یہ شین ہے، شیر بیشہ شجاعت ہوں. یہاں پہ انورٹڈ کاما ختم ہوا. ان اشعار کا ترجمہ مکمل ہوا. لکھا ہم پیج 97 پر ہیں. لکھا ہے کہ عبداللہ بن بشر کے علاوہ 90 لوگوں نے جہاد پر آمادگی کا اظہار کر دیا اور امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے پورے شوق و جذبے کے ساتھ روانہ ہوئے. انہی لوگوں میں ایک منافق نے فوری طور پر ایک آدمی کو عمر بن سعد تک پہنچایا اور پورے منصوبے سے آگاہ کر دیا. ابن سعد نے فوراً ازرق نام ہے، الف زیر ر قاف، ازرق نامی شخص کی کمان میں 400 سپاہیوں کا دستہ تشکیل دیا اور بنی اسد کے ساتھ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا. دریائے فرات کے کنارے دونوں دستوں کی مٹ بھیڑ ہوئی. حبیب ابن مظاہر نے ازرق کو دیکھا تو بلند آواز سے پکارتے ہوئے کہا کہ تیرے اور ہمارے درمیان جنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو ہٹ جاؤ اور اس کام کے لیے کسی اور بدبخت اور شقی المزاج کو منتخب کر. ازرق نے حضرت حبیب کی بات پر دھیان نہ دیا اور اپنے سپاہیوں کے مزید حوصلے بڑھاتا رہا. بنو اسد تعداد میں بہت تھوڑے تھے، مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور ان کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور کچھ اپنے دیہات کی طرف واپس پلٹ گئے اور ان کے خوف سے اسی رات اپنے دیہاتوں سے کسی دوسرے گاؤں میں کوچ کر گئے. حضرت حبیب ابن مظاہر نے بڑی مشکل سے خود کو خیام حسینی تک پہنچایا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں جا کر تمام صورتحال بیان کی تو امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حبیب ابن مظاہر کی شہادت. لکھا ہے ظہر کا وقت ہو چکا تھا. ابو سمامہ سیداوی سواد یہ دال الف واو چھوٹی ہے نے آفتاب کے سائے کو دیکھ کر ظہر کے وقت کا اندازہ لگایا کہ زوال آفتاب ہو چکا ہے. ہم پیج 98 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے اس نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا مولا، اگرچہ مجھے علم ہے کہ دشمن مہلت نہ دیں گے، لیکن خدا کی قسم آپ کو کوئی اس وقت تک قتل نہ کر سکے گا جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں. میری خواہش ہے کہ اس سے پہلے کہ میں قتل کر دیا جاؤں آپ کے ساتھ نماز ادا کر لوں اور آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھوں. تو امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ اے ابو سمامہ سے ہے سمامہ، تو نے مجھے نماز کی یاد دلائی ہے، خدا تجھے نماز گزاروں سے قرار دے. یہ نماز کا اول وقت ہے. ان ظالموں سے اس قدر مہلت مانگ لو تاکہ نماز ادا کر لے. ابو مخنف کی روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے ابو سمامہ سیداوی سے فرمایا کہ اذان کہو، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابن سعد، کیا تو نے شریعت اسلام کو بالکل ترک کر دیا ہے؟ ہمیں اتنی بھی چھوٹ نہیں ہے کہ ہم کم از کم نماز کا فریضہ ادا کر لیں اور پھر جنگ کریں؟ ابن سعد نے جواب نہ دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. روایت میں یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام نے فرمایا ان ظالموں سے نماز کی مہلت مانگو تو حضرت حبیب رضی اللہ دشمن کے لشکر کے سامنے آئے اور کلام کیا کہ حسین بن نمیر نے پکار کر کہا کہ اے حسین، تم چاہتے ہو کہ نماز پڑھو لیکن تمہاری نماز نہیں قبول ہوگی. تو حبیب ابن مظاہر نے بلند آواز سے کہا کہ اے شراب خور، تیری نماز تو قبول ہے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبول نہیں ہے. حسین آگ بگولا ہو گیا. حبیب ابن مظاہر کی گفتگو نے اسے تحش دلا دیا. اس نے غضب ناک ہو کر کہا اے حبیب، آؤ تم میرے ساتھ جنگ کرو. حضرت حبیب نے امام علیہ السلام سے جہاد کی اجازت طلب کی اور عرض کیا مولا، میں نماز بہشت میں ادا کروں گا اور وہاں آپ کے سلام آپ کے جد امجد والد گرامی اور بھائی کو پہنچاؤں گا. اجازت ملتے ہی حضرت حبیب حسین کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گئے اور سپاہ یزید کا پوری پامردی اور استقامت سے مقابلہ کیا. پیج 99. مناقب ابن شہر آشوب میں ہے کہ حضرت حبیب نے حسین بن نمیر پر حملہ کیا اور اس کے سر پر تلوار اس قدر زور سے ماری کہ ملعون نے گھوڑے کی لگام کھینچی، اپنے سر کو پیچھے کر لیا، لیکن تلوار کی ضرب گھوڑے کے سر پر لگی اور گھوڑے کا دماغ پھٹ گیا. گھوڑے نے بدک کر حسین ملعون کو زمین پر گرا دیا. حضرت حبیب نے بڑھ کر اس کے سر کو جدا کرنے کی کوشش کی
کہ اس ملعون کے ساتھی اس کو حبیب کے چنگل سے چھڑا کر لے گئے۔ اس وقت حضرت حبیب ابن مظاہر نے یہ رجز پڑھا کہ میں حبیب ابن مظاہر ہوں اور میدان کا شجاع اور شیر غضنفر ہوں۔ تم تعداد میں زیادہ اور ہم قلیل ہیں، لیکن ہم تم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ہم تم پر حجت تمام کرتے ہیں اور حق کو ظاہر کرتے ہیں اور تم سے زیادہ متقی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ رجز پڑھتے ہوئے یزیدی سپاہ پر حملہ آور ہوئے اور 35 افراد کو ایک ہی حملے میں فی النار و سقر کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ نے 62 ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ آپ بڑی بے جگری سے لڑتے رہے اور کثیر تلواروں نیزوں کی ضربوں سے بری طرح زخمی تھے، جس کی وجہ سے آپ پر کمزوری اور ضعف غالب آ گیا۔ اسی وقت ایک ملعون بدیل پیش ہے، بے دال یہ لام، بدیل بن سریم سواد رے یہ میم نے آپ رضی اللہ کے سر پر تلوار سے ضرب لگائی اور ایک ملعون نے نیزہ مارا۔ حضرت حبیب رضی اللہ زین سے زمین پر آئے۔ زخموں اور پیاس کی شدت نے آپ رضی اللہ کو نڈھال کر دیا۔ حسین بن نمیر نے اس سے فائدہ اٹھایا اور آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، اور جس ملعون نے نیزہ مارا تھا اپنے گھوڑے سے اترا اور حضرت حبیب کا سر مبارک جدا کر دیا۔ حضرت حبیب کی شہادت نے امام علیہ السلام کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار مرتب کر دیے۔ پیج 100۔ حبیب ابن مظاہر امام کے لشکر کے میسرہ کے علمبردار تھے۔ آپ رضی اللہ ایک مرد بزرگ اور قابل احترام صحابی تھے، جن کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق تھا۔ چنانچہ حبیب رضی اللہ کے شہید ہونے پر امام علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا اور آپ پر یہ مصیبت بہت سخت گزری۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت حبیب رضی اللہ اور تمام صحابی جو مجھ پر قربان ہوئے، میں ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر امام علیہ السلام آپ رضی اللہ کی لاش پر آئے اور آ کر فرمایا، اے حبیب، خدا تمہیں سعادت و خیر عطا کرے، تم ایک باکمال شخص تھے، تم ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ حوالہ ہے مقتل ابی مخنف، صفحہ نمبر 108 اور معالی السبتین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 376۔ حضرت حبیب رضی اللہ نے زبان حال میں عرض کیا، یہ فارسی کے 2 اشعار ہیں، ترجمہ لکھا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے آستانے پر جاروگ کشی کرتے ہوئے بڑھاپے تک پہنچا ہوں۔ میں آپ علیہ السلام کے حکم کا منتظر ہوں تاکہ میں آپ پر اپنی جان نثار کر سکوں۔ یہ ان کے اشعار یہاں لکھے ہیں، ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے قبیلہ اسد کا بوڑھا شہید، اور ہم اس کو پڑھتے ہوئے 101 پیج پر آ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اصحاب رضی اللہ میں بہت قدر منزلت تھی۔ بزرگوں نے کوفے میں آپ رضی اللہ کی شرح حال امام عالی مقام علیہ السلام کو خط لکھنا، آپ رضی اللہ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ سلیمان بن سرد خزائی، سواد سے ہے سرد، سیر دال سرد خزائی، خیز الف عین چھوٹی خزائی کے گھر جمع ہونا اور کربلا میں ہر معاملے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا، اور 9 محرم کی عصر کو حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے ساتھ ہونا، اور روز عاشورہ لشکر یزید سے گفتگو کرنا اور نصرت حسین علیہ السلام میں اپنے قبیلے والوں کو بلانا، اور بالآخر امام علیہ السلام کے لیے یزیدیوں سے نبرد آزما ہونا اور شہادت کا رتبہ حاصل کرنا ان کی عظیم خدمات گنوائی ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کی تبلیغ نے کئی لوگوں کا مقدر جگایا اور ان کی آخرت کو سنوارا۔ ان سعادت مندوں اور خوش بختوں میں سے ایک انس بن حارث بھی تھے کہ جنہوں نے راہ امام علیہ السلام میں شہادت پائی۔ وہ حضرت حبیب رضی اللہ کے وابستگان میں سے تھے۔ انس بن حارث بہت ضعیف تھے، ان کے ابرو سفید ہو چکے تھے جو ان کی آنکھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ انہوں نے جنگ بدر اور حنین میں بھی شرکت کی تھی۔ وہ روز عاشورہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام علیہ السلام سے میدان جہاد و قتال میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام علیہ السلام نے انہیں جنگ کرنے کی اجازت دی۔ انس بن حارث نے اپنی کمر کو اپنے امامے سے باندھا، اپنے ابرو جو آنکھوں پر پھیلے ہوئے تھے انہیں اپنے رومال سے اوپر سر کی جانب باندھا تاکہ دیکھنے میں کوئی چیز مانے نہ ہو۔ وہ بڑے
جوش و جذبے اور ولولے سے میدان جہاد میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب سید الشہداء نے ان کے شوق شہادت اور جذبہ جہاد کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کی حالت منقلب ہو گئی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مرد پیر، خداوند تمہاری اس سعی کو قبول فرمائے۔ المختصر، انس بن حارث اس عمر میں میدان جنگ میں گئے اور نہایت دلیری سے جنگ لڑتے ہوئے دشمن کے 18 افراد کو قتل کیا اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب سامعین ہم پیج 102 پر آ گئے ہیں اور ہیڈنگ ہے کہ جنادہ اور ان کے بیٹے کی شہادت۔ لکھا ہے جنادہ بن حارث انصاری اہل مدینے میں سے تھے۔ وہ امام علیہ السلام کے پاس آئے اور میدان جہاد میں اترنے کے لیے اجازت طلب کی۔ جنادہ امام علیہ السلام سے اجازت لے کر نہایت تمطراق سے میدان جنگ میں آئے اور یہ رجس پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے کہ میں حارث کا بیٹا ہوں، میں ڈرنے والا اور بیعت توڑنے والا نہیں ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ نے دشمن پر حملہ کر دیا اور بڑی جرت اور استقامت سے سپاہ یزید سے لڑتے رہے۔ آپ رضی اللہ کافی دیر تک لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ کا ایک بیٹا عمرو تھا جس کی عمر 21 سال تھی۔ عمرو کی ماں بھی کربلا میں موجود تھی۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ اے میرے لخت جگر، جاؤ اور امام علیہ السلام کا دفاع کرو اور دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کر لڑو۔ عمرو بن جنادہ میدان جہاد میں آیا۔ امام علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا کہ یہ عمرو ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوان، تمہارا باپ بھی شہید ہو چکا ہے، یا شاید تمہاری ماں تمہارے لڑنے پر راضی نہ ہو۔ عمرو بن جنادہ نے کہا، مولا میری ماں ہی نے تو مجھے بھیجا ہے، میری ماں کی آرزو ہے کہ میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں۔ امام مظلوم علیہ السلام نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ عمرو بن جنادہ میدان جہاد و قتال میں اس طرح رجس پڑھتے ہوئے گئے کہ میرا امیر و سردار حسین علیہ السلام ہے، میرا امیر سب سے اچھا ہے، وہ میرے دل کا سرور، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ اس کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام اور اس کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ کیا تم لوگوں کے پاس اس کی نظیر و مثل موجود ہے؟ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ عمرو خوشنودی امام علیہ السلام کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دشمن نے اس کے سر کو بدن سے جدا کر دیا اور اس کو لشکر حسین علیہ السلام کی طرف پھینک دیا۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو اٹھا کر کہا، شاباش میرے لال، اے میرے دل کے سرور اور میری آنکھوں کے نور۔ پھر اس پاک سرشت بی بی نے اپنے لخت جگر کے سر کو دشمنان دین کی طرف پھینک دیا۔ تو آپ کا اس سے مقصد یہ تھا کہ میں نے جو قربانی راہ حسین میں دے دی ہے اس کو واپس نہ لوں گی۔ اس بی بی نے شدت جذبات سے خیمے کی چوب اکھاڑ کر ہاتھ میں لی اور دوسری روایت کے مطابق تلوار کو تھام کر دشمن پر حملہ کیا اور 2 یزیدی فوجیوں کو واصل جہنم کیا۔ حضرت جنادہ کی ماں اس وقت یہ رجس پڑھ رہی تھی کہ میں بوڑھی شکستہ حال اور نحیف و کمزور عورت ہوں، لیکن تم پر زوردار حملہ کروں گی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند کی حمایت کروں گی۔ امام علیہ السلام اس پاک سیرت خاتون کو خیموں میں واپس لے گئے اور اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کی۔ اب آئیے پیج 104 پر چلتے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے شہادت جان، بریکٹ میں لکھا ہے کہ غلام ابی ذر غفاری۔ لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ نے حضرت جان رضی اللہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کو ہدیہ کر دیا تھا۔ آقائے دو جہاں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ہدیہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت جان رضی اللہ کو حضرت حسن علیہ السلام کی خدمت پر مامور کر دیا اور روز عاشور امام عالی مقام علیہ السلام نے حضرت سجاد علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا۔ حضرت جان رضی اللہ ایک با صلاحیت انسان اور انقلابی مجاہد تھے۔ جان رضی اللہ نے ابو ذر رضی اللہ کی غلامی سے آزادی کے بعد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور ساری زندگی ان کی خدمت میں مشغول رہے۔ پھر آپ رضی اللہ نے علی علیہ السلام و بطول سلام اللہ علیہ کی غلامی کی اور پھر امام حسن علیہ السلام اور پھر امام حسین علیہ السلام کی محبت و مودت میں اسیر رہے اور آخر میں کاروان حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا
کربلائے مولا آئے۔ حضرت جون رضی اللہ وہ عظیم صحابی آل اطہار علیہ السلام تھے جنہوں نے ساری عمر اہل بیت علیہ السلام عصمت و طہارت کی غلامی میں گزار دی۔ حضرت جون رضی اللہ کا یہ طرۂ امتیاز ہے کہ انہوں نے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے میں کوئی بھی کسر نہ اٹھا رکھی۔ حضرت جون رضی اللہ کو یہ فخر ہے کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول زادوں علیہ السلام کی صحبت میں زندگی کے ایام گزارے۔ روز عاشوراء جب حضرت جون رضی اللہ نے دیکھا کہ اصحاب یکے بعد دیگرے شہید ہوتے جا رہے ہیں اور سپاہ یزید حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہے، تو آپ رضی اللہ کی غیرت کو جوش آیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور امام مظلوم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام کی نظر جون رضی اللہ کے چہرے پر پڑی۔ حضرت جون رضی اللہ کے چہرے پر اضطراب دیکھا تو فرمایا کہ اے جون، کیا سوچ رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ کا اختیار میرے پاس ہے، بولو کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت جون رضی اللہ نے عرض کیا، آقا آپ علیہ السلام سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں، مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، میری طرف سے آزاد ہو، جہاں چاہو چلے جاؤ، یہ زمین کرب و بلا ہے، آپ اپنے آپ کو ہماری وجہ سے مصیبت اور بلا میں نہ ڈالو۔ تو حضرت جون رضی اللہ نے جب امام مظلوم علیہ السلام کی گفتگو سنی تو ان کی حالت تبدیل ہو گئی اور اپنے آپ کو مولا علیہ السلام کے قدموں میں گرا دیا۔ امام علیہ السلام کے قدموں کو چوما اور گریا کرتے ہوئے کہا کہ مولا، جب جنت سے کھانے آتے تھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے، میں خوشحالی کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے در رحمت کا نوکر رہوں اور اس قیامت خیز صغرا میں، اس غربت کے عالم میں آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے مولا میں آپ پر قربان جاؤں، میں جانتا ہوں کہ مجھ میں 3 عیب ہیں۔ پہلا، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، دوسرا میرا خاندان پست ہے، اور تیسرا یہ کہ میں سیاہ فام ہوں۔ مولا علیہ السلام، میرے ان تینوں عیبوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام مجھے بہشت سے کیوں محروم فرماتے ہیں؟ کیا آپ علیہ السلام کو یہ پسند نہیں کہ میں بھی بہشت بری میں جاؤں اور میرا بدن بھی خوشبودار ہو، میرا خاندان بھی بزرگ و عظیم ہو اور میرا رنگ بھی سفید ہو جائے؟ اور جس طرح میں دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول زادوں علیہ السلام کا غلام بن کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہا، آخرت میں بھی یہی مرتبہ پاؤں، میں آخرت میں بھی اسی در کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، میں آپ علیہ السلام سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میرا سیاہ خون آپ علیہ السلام کے خون درخشاں میں مخلوط نہ ہو جائے۔ جون رضی اللہ امام علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھ کر زار و قطار روتا رہا۔ وہ اس قدر رویا کہ امام مظلوم علیہ السلام بھی اس کی محبت کے جذبے پر گریا کنا ہوئے اور فرمایا کہ اے میرے نیک انجام اور باوفا غلام، اجازت ہے جاؤ، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت جون رضی اللہ جب میدان میں جانے لگے تو ایک مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کے خیام کی طرف نظر دوڑائی اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، اے اہل بیت علیہ السلام، اے عصمت و طہارت علیہ السلام طہارت والوں، جون رضی اللہ غلام کو اجازت مل گئی ہے، میں بیبیوں اور معصوموں کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ اگر اس غلام کی خدمت گزاری میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے میرے آقا حسین علیہ السلام کے صدقے میں معاف کر دینا۔ حضرت جون کی آواز سنتے ہی خیام سے بچوں اور مخدرات کے گریہ کی آواز بلند ہوئی۔ بچوں کو حضرت جون رضی اللہ سے بہت محبت تھی۔ بچے خیام سے باہر نکل آئے اور حضرت جون کو گھیر لیا۔ تمام بچے گریہ و ماتم کر رہے تھے اور حضرت جون رضی اللہ ایک ایک بچے کے قدموں کو بوسہ دیتے تھے اور ہاتھوں اور پیشانیوں کو چومتے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت جون رضی اللہ میدان جنگ میں بہادروں، دلیروں اور شیر کی طرح آئے اور انہوں نے وفا کا حق ادا کرتے ہوئے 25 یزیدی سپاہیوں کو ہلاک کیا اور پھر جام شہادت نوش فرمایا۔ امام علیہ السلام اپنے اس عظیم صحابی اور سیاہ چہرہ غلام لیکن بہادر مجاہد کے پاس پہنچے اور اس طرح دعا کی، خدایا اس کے چہرے کو نورانی اور اس کے بدن کو خوشبو سے معطر کر دے اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کے
کے ساتھ محشور فرما اور انہی کو اس کی پہچان قرار دے۔ امام علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت جون کا چہرہ چاند کی چاندنی کی طرح نورانی ہو گیا اور آپ کے بدن کی خوشبو سے کربلا کی خاک بہک اٹھی۔ حوالہ ہے مقتل العلوم صفحہ نمبر 88، نفس المحموم صفحہ نمبر 150۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد بزرگوار امام سجاد علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ بنی اسد کے لوگ گنج شہیدہ میں آئے اور انہوں نے شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفن کیا۔ مراسم تدفین کے 10 روز بعد انہوں نے جون رضی اللہ کے لاشے کو دیکھا جس سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 45 صفحہ نمبر 23۔ اور یہاں پر سامعین پھر فارسی میں ہی ایک نظم سی ہے، کافی اشعار ہیں، تھوڑا سا تفصیل ہے، تقریباً ایک پیج پر ہے، تو آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پیج 107 پر ہم ہیں۔ ترجمہ ہے کہ اس کے شاہ نے فرمایا، اے میرے وفادار غلام، تجھے اس میدان جنگ میں جانے سے آزاد کرتا ہوں۔ تو اپنی خوشی سے ہماری غلامی میں آیا تھا اور اس لیے تو اپنے آپ کو رنج و غم میں نہ ڈال، لیکن اپنے آقا کا یہ فرمان سن کر جون رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس سخت پیمان نے عرض کیا کہ میں نے آپ علیہ السلام کے خوان نعمت سے بغیر کسی رنج و زحمت کے زندگی کے مزے لیے ہیں۔ اگر میں آپ علیہ السلام پر قربان نہیں ہوتا تو یہ نمک حرامی ہوگی۔ میرا نسب پست ہے اور میرا چہرہ سیاہ ہے، میرا جسم بے قدر ہے اور اس سے مراد کہ اس سے مردار کسی بدبو آتی ہے۔ میں آپ علیہ السلام سے عرض پرداز ہوں کہ میرے خون کو نافع آہو سے زیادہ خوشبودار ہونے دو اور مجھے خود پر نثار ہونے کا موقع دو۔ باسعادت جون نے امام علیہ السلام سے میدان جنگ میں جا کر شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کی اجازت لی۔ عشق کی بشارت دینے والے نے بشارت دی اور کہ تو کامیاب و کامران ہو گیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب پیج 108 پر ہم ہیں اور اگلی ہیڈنگ ہے انیس بن معقل میم این قافلہ رضی اللہ۔ لکھا ہے حضرت جون رضی اللہ کی المناک اور دردانگیز شہادت کے بعد انیس بن معقل رضی اللہ میدان جنگ میں آئے۔ انہوں نے 25 یزیدی سپاہیوں کو قتل کیا۔ انیس رضی اللہ نے پوری جلالت و طاقت اور پامردی و استقامت سے جنگ لڑی اور کربلا کے دشت میں غریب حسین علیہ السلام کی نصرت کی اور پوری شجاعت و شہامت سے لڑتے ہوئے شہادت کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حجاج بن مسروق میم سین رے وقاف رضی اللہ، جو مؤذن امام علیہ السلام کی شہادت۔ لکھا ہے حجاج بن مسروق رضی اللہ امام علیہ السلام کے مؤذن تھے۔ وہ انیس رضی اللہ کی شہادت و سعادت کے بعد میدان جنگ میں گئے۔ حجاج بن مسروق رضی اللہ سپاہ یزید سے بڑی پامردی اور استقامت سے لڑتے رہے۔ بالآخر 3 دن کی بھوک و پیاس کے غلبے نے کمزور کر دیا، خون میں لت پت ہو گئے اور زخموں سے چور چور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح سے گویا ہوئے، انورٹڈ کاما، آج میں آپ علیہ السلام کے جد امجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والد بزرگوار علی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ وہی علی علیہ السلام جسے ہم صدق دل سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع و جانشین تسلیم کرتے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے حجاج بن مسروق، میرے باوفا ساتھی، میں بھی جلد ہی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور ان کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ حجاج دوبارہ ماتھے پر شہادت کا شوق سجائے ہوئے میدان میں گئے۔ محدث قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا ہے کہ حجاج نے دشمن کے 25 نفر ہلاک کیے۔ دشمن ان کی تلوار کی ضرب سے تنگ آ گئے اور دور و نزدیک سے تیر بارانی کر رہے تھے۔ لڑتے لڑتے آپ
رضی اللہ زخمی ہو گئے۔ خستگی اور پیاس نے غلبہ کیا، حجاج کمزور ہونے لگے تو دشمنوں نے محاصرہ کر لیا۔ نیزوں اور تلواروں سے اس قدر ضربیں لگیں کہ حجاج بن مسروق رضی اللہ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور آپ بھی امام علیہ السلام کے دیگر اصحاب باوفا کی طرح درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہاں پر میر تقی میر کا ایک شعر کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ اور یہاں پر اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے پیج 109 پر۔ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے اور اگلے شہید کے بارے میں جانیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔